بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یزید کا نام سنتے ہی ہر انسان کے خون میں نفرت کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یزید کے وہ کارنامے ہیں جو اس نے اپنی زندگی میں سر انجام دیے، اور یہ کارنامے ایسے ہیں جن کو ایک عام مسلمان کی غیرت اور حمیت بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔ اس بدبخت نے نہ صرف کربلا کے میدان میں امام حسین اور ان کے خاندان کے لوگوں پر مظالم کے پہاڑ ڈھائے، بلکہ اس بدبخت نے بڑے بڑے صحابہ کو شہید کروایا، اور اس ظالم نے مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقامات کا پاس بھی نہیں رکھا، اور ان مقدس مقامات کے تقدس کو بھی پامال کرایا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس بدبخت و ملعون کے انہی کارناموں کے حوالے سے تفصیل بتانے والے ہیں، جن کے بارے میں جان کر آپ کی روح بھی کانپ جائے گی۔ مدینہ منورہ اور کعبۃ اللہ پر اس بدبخت نے کیسے حملے کروائے اور کون لوگ ان حملوں میں ملوث تھے، اور اسلام کو یزیدیت کے ان حملوں سے کیا نقصان پہنچا، مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک دیکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ پیارے دوستو، یزید کی ملحدانہ حرکتوں اور امام حسین کے شہید کرنے سے مدینے میں اس قدر جوش پھیلا کہ 62 ہجری میں اہل مدینہ نے یزید کی معطلی کا اعلان کر دیا، اور عبداللہ بن حنظلہ کو اپنا سردار بنا کر یزید کے گورنر عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے سے نکال دیا۔ سیوطی تاریخ الخلفاء میں لکھتا ہے کہ غسیل الملائکہ حنظلہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس وقت یزید کی خلافت سے انکار نہیں کیا جب تک ہمیں یہ یقین نہیں ہو گیا کہ آسمان سے پتھر برس پڑیں گے۔ غضب ہے لوگ ماں بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کریں، اعلانیہ شرابیں پئیں اور نماز چھوڑ بیٹھیں۔ کہتے ہیں کہ یزید نے مسلم بن عقبہ کو، جو خونریزی کی کثرت کے سبب مصرف کے نام سے مشہور تھا، فوج کثیر دے کر اہل مدینہ کی سرکوبی کو روانہ کیا۔ اہل مدینہ نے باب الطیبہ کے قریب مقام حرا پر شامیوں کا مقابلہ کیا۔ گھمسان کرن پڑا۔ مسلمانوں کی تعداد شامیوں سے بہت کم تھی، باوجود یہ کہ انہوں نے داد مردانگی دی، مگر آخر شکست کھائی۔ مدینہ کے چیدہ چیدہ بہادر رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابی انصار و مہاجر اس ہنگامہ آفت میں شہید ہوئے اور شامی شہر میں گھس گئے، مزارات کو مسمار کر دیا، ہزاروں عورتوں اور باقرہ لڑکیوں سے بدکاری کی، شہر کو لوٹ لیا، 3 دن قتل عام کرایا۔ 10,000 سے زائد باشندگان مدینہ، جن میں 700 مہاجر اور انصار اور اتنے ہی عالمان حفاظان قرآن، علماء و صلحاء اور محدث اس واقعے میں شہید ہوئے۔ اس حوالے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے کہ جب اسے یعنی یزید کو اس بات کی خبر ملی تو اس نے ان کی طرف لشکر بھیجا، جس کی قیادت مسلم بن عقبہ نامی شخص کر رہا تھا۔ پس جب وہ مدینہ منورہ پہنچا تو اس نے 3 دن کے لیے مدینہ کو قتل و غارت گری کے لیے حلال کر دیا۔ ان دنوں کثیر تعداد میں لوگ قتل ہوئے۔ ایک روایت کے مطابق وہ 1000 مقتول تھے۔ عبداللہ بن وہب امام مالک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یوم الحرا کو 700 ایسے افراد قتل کیے گئے جو حافظ قرآن تھے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ یزید 700 حفاظ قرآن کا قاتل بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ یزید نے مدینہ کی طرف لشکر روانہ کرتے ہوئے حکم دیا، اگر اہل مدینہ بیعت نہ کریں تو میں مدینہ کو تمہارے لیے حلال کر رہا ہوں۔ دوستو، پھر کیا ہوا؟ امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ ایک بدبخت نے اپنے کردار کو دیکھنے اور کفر سے توبہ کرنے کی بجائے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کروایا۔ ہزاروں مسلمانوں، جن میں بیشتر صحابہ کرام بھی تھے، کو قتل کروانے والا جہنمی اگر لعنت کا مستحق نہ پائے تو اور کیا اسے پھولوں کی مالا پیش کی جائے۔ روایات بتاتی ہیں کہ بدبخت یزیدی لشکر نے صرف سینکڑوں صحابہ کرام کو شہید ہی نہیں کیا، بلکہ بے شمار عصمت شعار خواتین کی عزتیں بھی لوٹیں۔ البدایہ و نہایہ کی روایت ہے کہ اس واقعے کے دوران میں انہوں نے عورتوں کی عصمت دری بھی کی۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان بدبختوں نے حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں گھوڑے باندھے، مسلمان صحابہ و تابعین کو شہید کیا، مسلمان خواتین کی عزتیں لوٹیں۔ 3 دن تک مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اذان اور نماز معطل رہی۔ کہتے ہیں کہ اس حملے میں ہزاروں لڑکے لڑکیاں غلام بنائی گئیں اور باقی لوگوں سے بشرط قبول غلامی یزید کی بیعت لی گئی۔ یاد رہے کہ یہ واقعہ حرا کے نام سے تاریخ اسلامی میں مشہور ہے، اور یہ 25 ذوالحج 63 ہجری کو ہوا۔ اس واقعے پر مولوی امیر علی لکھتے ہیں، کفر اور بت پرستی نے پھر غلبہ پایا۔ ایک فرنگی مورخ لکھتا ہے، کفر کا دوبارہ جنم لینا اسلام کے لیے سخت خوفناک اور تباہی بخش ثابت ہوا۔ بقیہ تمام مدینہ کو یزید کا غلام بنا دیا گیا، جس نے انکار کیا اس کا سر اتار لیا گیا۔ اس رسوائی سے صرف 2 آدمی بچے، علی بن حسین اور علی بن عبداللہ بن عباس، اور ان سے یزید کی بیعت بھی نہیں لی گئی۔ دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ مدینہ کو تباہ و برباد کرنے کے بعد مسلم بن عقبہ ابتدائے 64 ہجری میں مدینہ سے مکہ کو روانہ ہو گیا، لیکن راہ میں بیمار ہو کر وہ راہی جہنم ہو گیا۔ مرتے وقت اس نے حسین بن نمیر ملعون کو اپنا جانشی مقرر کر دیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر خانہ کعبہ پر سنگباری کی اور اس میں آگ لگا دی۔ اس کے بعد مکمل محاصرہ کر کے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کرنا چاہا۔ اس محاصرے کو 40 دن گزرے تھے کہ یزید پلید واصل جہنم ہو گیا۔ اس کے مرنے کی خبر سے ابن زبیر نے غلبہ حاصل کر لیا اور یہ وہاں سے بھاگ کر مدینہ جا پہنچا۔
روایات بتاتی ہیں کہ مدینے میں دوران قیام اس ملعون نے ایک دن بوقت شب چند سواریوں کو لے کر فوج کی غذائی سامان کی فراہمی کے لیے ایک گاؤں کی راہ پکڑی۔ راستے میں اس کی ملاقات حضرت امام زین العابدین سے ہو گئی۔ آپ کے ہمراہ کچھ اونٹ تھے جن پر غذائی سامان لدا ہوا تھا۔ اس نے آپ سے وہ غلہ خریدنا چاہا۔ آپ نے فرمایا اگر تجھے ضرورت ہے تو یوں ہی لے لے، ہم اسے فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ میں اسے فقراء مدینہ کے لیے لایا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے علی بن حسین کہتے ہیں، اور آپ نے اس سے نام دریافت کیا تو اس نے کہا کہ میں حسین بن نمیر ہوں۔ دوستو، امام زین العابدین کی کرم نوازی ملاحظہ فرمائیں کہ یہ جاننے کے باوجود کہ یہ میرے باپ کے قاتلوں میں سے ہے، اسے سارا غلہ مفت دے دیا اور فقراء کے لیے دوسرا بندوبست فرمایا۔ اس نے جب آپ کی یہ کرم دیکھا اور اچھی طرح پہچان بھی لیا تو کہنے لگا یزید مر چکا ہے، آپ سے زیادہ مستحق خلافت کوئی نہیں، آپ میرے ساتھ تشریف لے چلیں، میں آپ کو تخت خلافت پر بٹھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میں خداوند عالم سے عہد کر چکا ہوں کہ ظاہری خلافت قبول نہ کروں گا۔ یہ فرما کر اپنے دولت سرا کو تشریف لے گئے۔ پیارے دوستو، یہاں پر آپ کو بیت اللہ کی توہین کے حوالے سے چند روایات بتاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ یزید ملعون پلید اپنی بیعت کے منکروں کو قتل کروانے کے لیے حرم نبوی اور کعبۃ اللہ کی حرمت کا بھی حیا نہیں کرتا، اور عبداللہ بن زبیر کو شہید کرنے کے لیے بیت اللہ کا محاصرہ کرواتا اور اس پر پتھر اور آگ کے گولے برساتا ہے۔ البدایہ والنہایہ کی روایت ہے پھر اس نے مصرف بن عقبہ کو عبداللہ بن زبیر کو قتل کرنے کے لیے مکہ بھیجا کیونکہ وہ یزید کی بیعت سے انکاری تھے۔ دوستو، یزید ملعون اپنی خلافت کو منوانے کے لیے اس حد تک گر گیا کہ وہ اپنی بیعت کروانے کے لیے ہر حد کو پار کرتا گیا، نہ مدینہ کے تقدس کا پاس کیا، نہ مکہ اور کعبۃ اللہ کے تقدس کا۔ پیارے دوستو، تاریخ بتاتی ہے کہ جب یزید کی ہلاکت کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو ابن زبیر نے کعبے کو ازسر نو تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے حکم کے مطابق یمن سے اعلیٰ قسم کا گچ یعنی جپسم منگوایا گیا، اس گچ سے تعمیر کیا گیا۔ حجر اسماعیل کو بھی خانہ کعبہ کا جزو بنا دیا گیا اور کعبے کا دروازہ جو پہلے بلندی پر نصب تھا اسے سطح زمین پر نصب کیا گیا۔ پھر پرانے دروازے کے بالمقابل ایک اور دروازہ رکھا گیا تاکہ لوگ ایک دروازے سے اندر آئیں اور دوسرے سے باہر نکل جائیں۔ کعبے کی بلندی 27 ہاتھ تقریباً 13.5 میٹر رکھی گئی، اور جب کعبے کی تعمیر سے فراغت ملی اسے مشک و عنبر کے ساتھ اندر و باہر سے معطر کر دیا گیا۔ اس پر ریشم کا غلاف چڑھایا گیا اور 17 رجب 64 ہجری میں اسے اس کام سے فراغت ہوئی۔ پیارے دوستو، آپ نے یزید کے یہ گھنونے کارنامے بھی ملاحظہ کیے کہ کس طرح سے اس نے مدینہ اور کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقامات کے تقدس کو پامال کرایا۔ اس بدبخت کے ان کارناموں کے بارے میں جان کر اور سن کر انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ یزید کے یہی کارنامے ہیں جن کی وجہ سے ہر کوئی اس پر لعنت کرتا ہے، اور یقیناً انہی برے افعال کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی لعنت کا بھی مستحق ہوگا۔ یہاں آپ کو یزید پلید کے مزید شیطانی افعال سے بھی آگاہ کرتے ہیں۔ دوستو، عظیم مورخ حضرت علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب التاریخ الطبری میں لکھتے ہیں کہ یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ حضرت مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کر دو یا شہر سے نکال دو۔ پھر جب حضرت مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید پلید کے پاس دمشق بھیجے۔ اس پر یزید خبیث نے ابن زیاد کو خط لے کر اس کا شکریہ ادا کیا، یہ بھی لکھا جو میں چاہتا تھا تو نے وہی کیا، تو نے عاقلانہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا۔ اس کے علاوہ علامہ ابن جریر طبری لکھتے ہیں ابن زیاد نے امام حسین کا سر اقدس آپ کے قاتل یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس نے وہ سر اقدس یزید لائن کے سامنے رکھا۔ اس وقت وہاں صحابی رسول حضرت سیدنا ابو برزہ العصمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید مردود نے ایک چھڑی امام حسین کے مبارک لبوں پر مارنے لگے۔ حضرت سیدنا ابو برزہ برداشت نہ کر سکے اور فرمایا، اے یزید اپنی چھڑی ہٹا لو، خدا کی قسم میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک منہ کو چومتے تھے۔ دوستو، مشہور مورخین علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ابن عصیر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کامل میں اس واقعے کو تحریر فرمایا ہے۔ اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر یزید کتنا خوش ہوا ہوگا۔ یہ وہ سنگ دل ظالم فاسق فاجر بدکار شرابی مردود اور ملعون ہے جو نماز رسول کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر متکبرانہ شعر پڑھتا تھا اور ان مبارک لبوں پر اپنی چھڑی مارتا تھا جو حبیب خدا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر چوما کرتے تھے۔ کیا وہ لعنت اور بلامت کا مستحق نہیں؟
جب اہل بیت نبوت کا یہ مصیبت زدہ قافلہ ابن زیاد نے یزید لعین کے پاس بھیجا تو اس نے ملک شام کے امراء اور درباریوں کو جمع کیا. پھر بھرے دربار میں خانوادہ نبوت کی خواتین اس کے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے سب درباریوں نے یزید کو اس فتح پر مبارکباد دی. پیارے دوستو، یزید ملعون کے ایسے ہی بے شمار افعال اور اقوال تاریخ کی کتب میں ملتے ہیں جن سے ان کی بدبختی اور ان کی کمینگی واضح ہوتی ہے، اور اس کا ہر فعل ایسا ہے جو اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ اس پر لعنت کی جائے. یزید کے کردار کے حوالے سے مختلف طبقات ہیں اور یزید کے بارے میں کچھ لوگ خاموش رہتے ہیں. کوئی اس کو گالیاں دیتا ہے اور کوئی یزید کا دفاع کرتا دکھائی دیتا ہے. لیکن اس کے کارناموں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ یزید کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ کمنٹ میں لازمی بتائیے گا. جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. پیارے دوستو، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اسے لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں. آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. آمین.